یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں 10 اپریل سے لے کے 21 مارچ 2023 تک، اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کہتے 3 حصوں میں سیکشنز میں کیا ہے۔ پہلے سب سے سیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایلائز کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور ہم نے شروع کیا زمان پاک کی سیٹ سے۔ اس کے بعد پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کیا اس حکومت نے کیا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہوئی تھی خان صاحب کی لائف پہ، پھر جو کربز پلیس ہوئے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ، اور جو شام ایف آئی آرز اور کیسز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ یہ ایک سیکشن ہے، سیکشن 1۔ پھر دوسرا سیکشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو اس حکومت نے ان 11 مہینوں میں اٹیک کیا ہے۔ اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے خلاف کیا کیا ہوا، اس میں کربز کیسے پلیس ہوئے، پیمرا کا ہم روز دیکھتے ہیں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل اپوننٹس کو میڈیا کے تھرو کیسے اٹیک کیا گیا، یعنی کہ میڈیا کو کیسے استعمال کیا گیا، وہ سیکنڈ سیکشن ہے۔ اور تیسرا سیکشن ہے وائلیشن آف ڈگنیٹی اینڈ پریویسی آف پولیٹیکل اپوننٹس۔ ان ادر ورڈز یہ آڈیو لیکس جو ہیں، ویڈیو لیکس، اور خاص طور پہ جو سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کی فون لائن کیسے ٹیپ ہو رہی ہے، کس نے اجازت دی، وائر ٹیپس کس طرح ہوئی، تو یہ سارا ان 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کہتے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آپ کی آسانی کے لیے سارے آرٹیکلز لکھے ہیں جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو۔ اور آپ کے لیے کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک چیز میں فار انسٹنس پوائنٹ آؤٹ کروں جو ہمارے لوگوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے، آرٹیکل 13، کہ آپ ڈبل پنشمنٹ اور سیلف انکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے یہ ایک کیس کو ہر جگہ رجسٹر کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ سارے علیحدہ علیحدہ کر کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، ان کو بتایا ہے کیا ان میں انکلوڈڈ ہے، تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے کے لیے کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی اس امپورٹنٹ حکومت نے اٹیکس کیے ہیں۔ اور فائنلی ہم نے نیکسچر بی میں 7 جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں جو پاکستان جس کا حصہ ہے، پارٹی ہے، وہ ہم نے مینشن کیے ہیں، اور 2 خاص طور پہ ادھر امپورٹنٹ ہے۔ ایک آئی سی سی پی آر جو انٹرنیشنل کورننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اور ایک جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے۔ یہ 2010 میں پاکستان کی حکومت نے ریٹیفائی کیا تھا، یعنی کہ ہم نے قبول کیے تھے یہ دونوں کنونشنز جون 2010 میں۔ اور اس کے بعد سے اس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے، جو انفورس ڈس اپیئرنس، سوشل میڈیا کے آج کل ہر روز لوگ ہمارے غائب ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قانون ہم نے اس میں مینشن کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے نیکسچرز ڈالے جس پہ سارا ایویڈنس ہے، فوٹوگرافک، سوشل میڈیا کا، ٹویٹس کا، ایف آئی آر، سارا کچھ ڈالا ہوا ہے ایز انیکسز اور انیکسچرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اینڈ نوٹس بھی ڈالے ہیں، تو جو ہم کلیم کر رہے ہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے ہیں، کہ ہوائی فائر نہیں کر رہے، ہم فیکچوئل انفارمیشن اس میں دے رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ کچھ ڈیلے کیا تھا کہ کمپائل کر لیں جو لاہور میں سیج ہوئی زمان پاک کی، اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کروا لیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہر روز every day there is a fundamental rights violation. These days now attack is on a social media people. ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے جایا جاتا ہے۔ اظہر مشوانی غائب ہے، 5 دن ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کدھر ہے، کس نے اٹھایا ہے، پولیس کہتی ان کو نہیں پتا۔ تو یہ کون نامعلوم افراد ہیں جو یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کر رہے ہیں؟ ان کا کیس ہم نے ورکنگ گروپ آن انفورسڈ اینڈ انوالنٹری ڈس اپیئرنس جو یو این کا ہے، ادھر بھی 4 دن پہلے بھیجا ہے، اور کیسز ہر روز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا بڑے واضح طور پہ ویڈیو سکرینز پہ کہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ اوپنلی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا فوٹوگرافر خان صاحب کا نعمان، وہ کھڑا ہوا تھا گاڑی کے ساتھ خان صاحب کی، اس کو ایویں اٹھا کے کھینچ کے تشدد کر کے وین میں ڈالا ہے۔ اور یہ پولیس والے نہیں تھے، یہ they were in civilian clothes، یہ نامعلوم افراد ہیں۔ تو نامعلوم افراد کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
کیوں یہ تشدد کرنا چاہ رہے ہیں. اس واسطے دس از جسٹ دا بگننگ. اور ہم نے یہ انگریزی میں اس واسطے چھاپا ہے بیکاز وی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو, جو کہ بڑا ہیومن رائٹس ٹارچر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹارچر کے خلاف ہے, جو انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں ان کے خلاف ہے. تو ان کو یہ ریکارڈ جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی لیگل کمٹمنٹس ہیں, بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے سائن کیے اور جو کہ جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آج کل. اس واسطے یہ اب شروعات ہے, اس کے بعد ہم سپلیمنٹری بھی نکالیں گے کیونکہ اتنا تشدد 21 مارچ کے بعد ہو رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ایک ہفتے میں ایک اور اسی طرح کا ڈاکیومنٹ ہم نکال سکیں گے. اب فواد صاحب